بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن و سنت سے ثابت ہے کہ نبوت و رسالت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلسلہ نبوت کی آخری کڑی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی شخص کو منصب نبوت پر فائز نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی سورۃ الاحزاب آیات نمبر 40 میں ہے وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہے اور سب نبیوں کے ختم پر ہے۔ تمام امت کا اس پر اجماع اور تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نہ کسی قسم کو کوئی نبی ہوگا اور نہ کسی قسم کا کوئی رسول۔ اس پر بھی اجماع ہے کہ اس لفظ میں کوئی تعویل یا تخصیص نہیں، پس اس کا منکر یقیناً اجماع امت کا منکر ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متواتر احادیث میں اپنے خاتم النبیین ہونے کا اعلان فرمایا ہے اور ختم نبوت کی ایسی تشریح بھی فرما دی ہے کہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں کسی شک و شبہ اور تعویل کی گنجائش نہیں۔ عقیدہ ختم نبوت قرآن مجید کی 100 آیات سے ثابت ہے اور 210 احادیث مبارکہ میں ختم نبوت کو وضاحت سے بیان کیا گیا ہے، مگر یہاں اختصار کے مد نظر صرف چند احادیث ذکر کی جاتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم مجھ سے ہی نسبت رکھتے ہو جو ہارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام سی تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کرتی ہے کہ میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد انبیاء کی مساجد میں آخری مسجد ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین و جمیل محل بنایا ہو، مگر اس کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے اور اس پر عش عش کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ اینٹ بھی کیوں نہ لگا دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وہی اینٹ ہوں اور میرے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے، ہر ایک یہی کہے گا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی قسم کا نبی نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ذر، نبیوں میں سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ دوستو، اللہ تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔